السلام علیکم معزز سامعین، میں آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ یہ طریقہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے اور کبھی نہیں بھولیں گے۔ پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمرائز کر کے پوری نماز پڑھنے کا طریقہ آسانی سے سمجھاؤں گا۔ اور دونوں نمازوں کا طریقہ سیم ہے، بڑی عید کا اور چھوٹی عید کا۔ اور دوسرا، یہ جو نماز ہوتی ہے عید کی، یہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، یہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ۔ تو میں پہلے انشاءاللہ ریڈنگ کر کے آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کو اب آسانی آپ کو دوبارہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مقتدی اتنا کہے، پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر چوتھی دفعہ ہاتھ باندھ لے۔ یہ خلاصہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ دوسری اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام آہستہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اونچی آواز میں الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور رکوع اور سجود سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں الحمدللہ کوئی سورت پڑھے گا۔ پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہر بار آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی بار ہاتھ اٹھائے بغیر آپ نے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے اور اسی طرح باقی نماز پوری کرنی ہے جس طرح باقی نماز پڑھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا اور 2 خطبے پڑھنے سے پہلے خطبے سے پہلے امام 9 بار اور دوسرے خطبے سے پہلے اور ممبر سے اترنے سے پہلے امام 14 بار اللہ اکبر آہستہ سے کہے گا۔ یہ سنت ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے اور چوتھی دفعہ تکبیر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھیں گے اور پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب امام کھڑے ہوں گے تو وہ اسی طرح پہلی والی کی طرح پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی سورت بھی لائیں گے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 دفعہ تکبیر کہیں کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں اور چوتھی دفعہ تکبیر جب کہنی ہے تو ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جانے، سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طرح باقی پوری نماز ادا کرنی ہے اور یہی طریقہ ہے نماز عیدین کا سب سے آسان۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے آیا کہ امام صاحب تکبیر کہہ کر قرات شروع کر چکے تھے تو یہ شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے طور پر 3 تکبیریں کہہ کر قرات کے اجتماع میں مشغول ہو جائے۔ اگر امام صاحب رکوع کر چکے تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہے اور پھر رکوع میں چلا جائے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیریں کہنے سے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور تسبیحات کی بجائے رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہہ لے۔ اگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو یہ تکبیریں چھوڑ کر امام صاحب کی اتباع میں رکوع سے اٹھ جائے اور اس کی نماز بغیر کسی قرات کے پوری ہو جائے گی۔ اگر پہلی رات مکمل ہو گئی اور وہ دوسری رکعت میں شریک ہوا تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے، پھر قرات کرے اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے۔ لیکن اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تکبیریں کہہ لیں تو بھی نماز درست ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر نماز عید کی دونوں رکعتیں نکل جائیں اور اتحیات میں شامل ہوا تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو اسی طرح مکمل کرے جس طرح اس کا طریقہ اوپر دیا گیا ہے، اور ہر رکعت میں اپنے موقع پر زائد تکبیریں کہے جو 6 تکبیریں ہیں۔ بھولنے کی صورت میں اگر کچھ تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا۔ اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ حاضر ہو تو پہلے عید کی نماز ادا کریں، پھر جنازہ پڑھیں اور پھر عید کا خطبہ پڑھیں۔ جمعے کی نماز کے واجب اور صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہی نماز عید کے لیے بھی ہیں۔